کتے کے بارے میں بڑی بحث پائی جاتی ہے کہ جی کتا بھی جس گھر میں ہو اس گھر میں جو ہے وہ بڑی پریشانی اور بڑے معاملات ہوتے ہیں، اور کتے کی وجہ سے گھر میں رحمت نہیں نازل ہوتی، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ اکثر بحث پائی جاتی ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یا شاید کسی پوڈ کاسٹ میں نے کہا تھا کسی پروگرام میں کہ اگر آپ کا گھر ہانٹیڈ ہے، آپ کے گھر میں جنات کے معاملات ہیں، جادو کے معاملات ہیں، ہوائی چیزیں ہیں، شیطانی چیزیں ہیں، سفلی جادو کے جنات ہیں جو خون کے گوشت کے لتھڑے گراتے ہیں، تو آپ اپنے گھر کے صحن میں جرمن شیفرڈ یا ہسکی ان میں سے کوئی کتا رکھیں جو بھیڑیے کے کراس میں سے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کے بارے میں جو بات موجود ہے کہ یہ جنات کو کھا سکتا ہے. خیر بھیڑیے کی اور بھی بڑی خوبیاں ہیں، وہ ہم بھیڑیے کے بارے میں الگ سے بات کریں گے کسی ٹاپک پہ. کتے کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی کتا انسان کا وفادار ہے. کئی جگہوں پہ تو مثال دی جاتی ہے. وہ انڈیا کی ایک فلم بھی تھی انٹرٹینمنٹ، جس میں اکشے کمار کہتا ہے کہ ایک کتا مجھے انسانیت سکھا گیا مرتے مرتے. تو اب جہاں پہ بھی وفا کا، کسی سے وفاداری کی مثال دینی ہو تو کتے کی مثال دی جاتی ہے. لیکن آج تک کبھی کسی نے اس کو سوچا نہیں ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کتا انسان کا وفادار کیوں ہے اور اس کی وفا کی اتنی مثالیں ایگزامپل کیوں دی جاتی ہے. قرآن پاک ہمارے لیے بحیثیت مقدس کتاب، آسمانی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کے تمام آداب اور تمام معاملات سکھاتی ہے. قرآن پاک میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے، جس میں ان کے ساتھ ایک کتا تھا. وہ شکاری کتا تھا، غار کے باہر بیٹھا رہا، دونوں پاؤں پھیلا کے حفاظت کی، اس نے سارے معاملات کیے. لیکن جو کتے کی وفاداری کی جو اصل مثال ہے انسان کے ساتھ وفا ہے، وہ یہ واقعہ نہیں، اس سے پہلے کا ایک واقعہ ہے. بہار الانوار اور حیات القلوب علامہ باقر مجلسی کی کتابیں ہیں، روایات کی کافی بڑی کتابیں ہیں یہ، اور بڑی اتھینٹک ترین کتابیں ہیں. ان کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے. یہ اب کتے کی تخلیق کا واقعہ کہ کتا کب بنا تھا. اس روئے زمین پہ سب سے پہلا کتا، جانور اس روئے زمین پہ پہلے سے موجود تھے. جناب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو، بی بی کو سلام اللہ علیہ کو، جب اس زمین پہ اللہ نے انسانی روح پہ جسم کے طور پہ انسانی جسم میں ان کو مجسم کر کے جب اس زمین پہ اتارا دونوں شخصیات کو، تو ابلیس کو یہ پتہ چل گیا. تو ابلیس درندوں کے پاس گیا، شیر اور باقی درندوں کے پاس. اس نے جا کے ان جانوروں کو بھڑکایا کہ اللہ نے آسمان سے جو ہے نا کوئی عجیب و غریب مخلوق نازل کی ہے، تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گی، تم انہیں جا کے کھا لو. اب وہ ان تمام درندوں کو اکٹھا کر کے نا حضرت آدم اور بی بی حوا کی طرف لے کے آ رہا تھا. جب وہ لے کے آ رہا تھا نا تو بار بار کہتا تھا، تھک جاتا تھا تو کہتا تھا کہ بس تھوڑا ہی واقعہ رہا ہے کہ ہم تھوڑے ہی قریب ہیں، بس پہنچنے والے ہیں. اس نے کافی سفر طے کیا ان جانوروں کے ساتھ جو درندوں کو لے کے آ رہا، اس میں شیر کا بھی نام ہے. تو جب یہ ان درندوں کو لے کے آ رہا تھا تو یہ جب وہ جو کہتے ہیں نا ہف کے بولنا، جب یہ بول رہا تھا تو بولتے ہوئے اس کے منہ سے تھوک کی جو رالیں زمین پہ گری تھی، اس تھوک سے کتا بنا تھا. ایک نر کتا، ایک مادہ کتا، کتا کتی کا ایک پیر بنا تھا. وہ کتا کتی کا پیر حضرت آدم اور بی بی حوا کی طرف گئے. جو کتیا تھی وہ بی بی حوا کے ڈیفنس کے لیے کھڑی ہوگی، اور جو کتا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ڈیفنس کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ دونوں جانور ابلیس کے اور ان تمام جانوروں کے سامنے ایک پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. اس دن سے کتا انسان کا وفادار ہے، آدم اور اولاد آدم کا وفادار ہے، اور تمام باقی جانوروں کا، درندوں کا دشمن ہے. اب یہ واقعہ ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہے. اس کے واقعے کے وہ ایک بہت بڑے رائٹر علامہ باقر مجلسی نے کوٹ کیا ہوا ہے. اور اگر ہم دیکھیں بھی سمجھیں بھی اس واقعے کی ہسٹری کو، اس کو سمجھیں کہ روئے زمین پہ سب سے پہلے انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کو ایسے خلق کیا کہ وہ اللہ کے حکم سے وہ اس طریقے سے بن کر اس نے جا کے ایسے جناب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی حفاظت کی تھی، اور اس دن سے پھر یہ انسان کا وفادار ہے. تو یہ ہمیں واقعہ سمجھ بھی آتا ہے کیونکہ یہ اوریجن پوائنٹ کا واقعہ ہے کہ کہاں سے کتا اس زمین پہ پہلی بار آیا اور کتیا، اور پھر آگے ان کی افزائش نسل ہوئی، اور پھر جیسے جیسے ان کی نسل پھیلتی گئی، جن شہروں میں جن علاقوں میں گئے، پھر آگے وہ موسمی اور علاقائی تبدیلیوں کی وجہ سے پھر ان کی جو بریڈ وہ آگے بنتی رہی. تو
یہ واقعہ پڑھنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ ہاں کتے کی انسان کے ساتھ وفاداری کی یہ مثال اور یہ وجہ تھی، اور تب سے اب تک کتا انسانوں کے لیے وفادار سمجھا جاتا ہے۔